آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ لامارکس تھیوری آف ایوولوشن ہے. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جیسے کہ یہ ایوولوشن کی تھیوری آرگینک ایوولوشن کی تھیوری ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے آپ لوگوں نے ریڈی کی ہے؟ جی سر کی ہے. جی کائنڈلی آپ بتا سکتی ہیں جی اس کے سر بارے میں؟ بالکل سر. کروں جی اسٹارٹ. اوکے. Lamarck's theory of evolution. Lamarckism is the first theory of evolution جین بیپٹسٹ نے پرپوز کی تھی، جو کہ ایک فرینچ بایولوجسٹ تھا. کا ارادہ. اس کے بعد 1809 میں یہ لامارک کی بک جی میں اس میں ڈسکرائب کیا تھا ڈیٹیل میں کہ لامارکس تھیوری آف ایوولوشن ہے کیا. لامارک کے اکارڈنگ لامارک تھیوری آف ایوولوشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لامارکزم is the notion that an organism can pass on its offspring physical characteristics that the parent's organism acquired through use or disuse during its lifetime. This idea is also called inheritance of acquired characteristics or soft inheritance. یہ تھی شارٹلی لامارک کی تھیوری آف ایوولوشن، جس میں اس نے کہا کہ ایک ایسا آرگینزم جو کہ پیرنٹس آف سپرنگ کی طرف جب جاتے ہیں، مطلب اینسیسٹر سے جاتے ہیں اپنے آف سپرنگ کی طرف، تو جو ہمارے آرگنز یوز کرتے ہیں یا نہیں ڈس یوز کرتے، ان دو اس نے ایک اس کو اور ایک ساتھ آرگینزم ایکیورڈ کا ورڈ یوز کیا کہ یہ دونوں چیزیں تھیوری آف ایوولوشن میں اہم ہیں. پھر اس نے ایکسپلین کیے تھے لامارکس کے پروپوزیشنز. لامارکس کے 4 مین پروپوزیشنز تھے: انٹرنل وائٹل فورس، effect and environment and new needs. Third tha use and disuse of organs. Fourth tha inheritance of acquired characters. یہ لامارکس کے propositions تھے جس بیس پر اس کی evolution of theory stand کر رہی تھی. سب سے پہلے اگر ہم اس کے proposition کی بات کرتے ہیں internal vital force کی، تو اس میں کہتا ہے all the living things and their components parts are continuously increased due to internal vital force. اس نے کہا یہ انٹرنل وائٹل فورس. اور لامارک نے اپنے اس پہلے پروپوزیشن کو سپورٹ کے لیے جو ایگزامپل کوٹ کی تھی نا، وہ اس نے دی تھی فلیٹ فشز کی. اس کے اکارڈنگ فلیٹ فشز دے آر فلیٹ اینڈ بیئر بوتھ دا آئیز آن ون سائڈ اینڈ لیو ایٹ دا باٹم آف دا واٹر. ڈیورنگ دا ایمبریونک اسٹیج دیئر آئیز آر پریزنٹ لیٹرلی on either side. The body of these fishes is not flat at this stage, but later on both the eye is shifted to one side and the body become flat to withstand the pressure of water. یہ جو example اس نے include کی تھی flat fishes کی، وہ کہتا ہے کہ جو flat fishes ہیں اس کی سب سے پہلے جب ایوولوشن سے پہلے ان کی دونوں آئیز ایک ہی سائڈ پر تھی اور وہ پانی کی باٹم میں رہتی تھی. لیکن ایمبریونک اسٹیج وہ ہوتی ہے جب ایمبریوز میں آرگنز کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایمبریونک اسٹیج آئی تو اس فلیٹ فشز کی جو دونوں آئیز تھی وہ مطلب ایک آئیز ایک سائڈ پہ چلی گئی، دوسری اس کو لیٹرلی اس نے پوسچر کا نام بولا، اور جو اس کی باڈی تھی وہ فلیٹ نہیں رہی. تو جس کی وجہ سے، اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس نے پریشر آف واٹر کو ریزسٹ کرنا تھا، کیونکہ جب فلیٹ باڈی ہوتی ہے تو واٹر کا پریشر آف واٹر وہ ریزسٹنس نہیں کر سکتا. اگر ہم کرنٹ فشز کی بھی بات کرتے ہیں نا، تو ان کے باٹم، کیونکہ فشز واٹیبریٹس میں آتی ہیں، ان کا جو سیکنڈ سینٹر پورشن ہے وہ واٹیبریٹس ہوتا ہے، اور وہ ایک ڈھلوان کی سلوپ کی صورت میں ہوتا ہے کہ پانی ایزلی سے نیچے کی طرف وہ گر جاتا ہے. تو اس نے کہا تھا یہ ایوولوشن تھی انٹرنل وائٹل فورس میں. اس نے فلیٹ فشز کی ایگزامپل انکلوڈ. اگر ہم سیکنڈ والے اس کے پروپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے افیکٹ آف انوائرمنٹ اینڈ نیو نیڈس. Environment influence all types of organism. A change in environment bring about changes in organism. It give rise to new needs.
وہ کہتا ہے کہ انوائرمنٹ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ جانداروں پر ضرور ہوتے ہیں, اور جب انوائرمنٹ جو افیکٹ کرتا ہے آرگینزم پر, تو اس کے جو اسٹرکچر آرگینزم کا وہ چینج ہوتا ہے, جس سے ان کی جو نیوز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. اس نے اپنے اس جو ڈاکٹرائن ہے اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہے, نیو نیڈس اور ڈیزائرز پروڈیوس نیو اسٹرکچر اینڈ چینج ہیبٹس آف دا آرگینزم. اس ڈاکٹرائن آف ڈیزائر از کالڈ ایپیٹینسی. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس نے اپنے اس پروپوزیشن کے سپورٹ کے لیے جو ایگزامپل کوٹ کی تھی لامارکس نے, تو اس نے کی تھی ایک ایوولوشن آف جراف کی, اور سیکنڈ والی جو اس نے کی تھی وہ کی تھی اس نے فلائٹ لیس برڈس. ایوولوشن آف جراف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے the ancestors of giraffe were bearing a small neck and forelimbs and were the like horse, but as they were living in places with no surface vegetation, they had to stretch their necks and forelimbs to take the leaves for food, which resulted in the slight elongation of this part. Whatever they occurred in one generation was transmitted to the next generation, with the result that a race of long neck and long forelimbs animals was developed. اگر ہم اردو میں اس کو سمجھیں اپنی اس ایگزامپل کو, وہ کہتا ہے کہ جو جراف کے انسیسٹرز تھے, اباؤ اجداد تھے, ان کی گردنیں بھی چھوٹی تھی اور فور لمبس جو آگے والی ٹانگیں تھی وہ بھی چھوٹی تھی, بالکل گھوڑوں کی طرح. لیکن جب کیونکہ ان کا جو فورڈر تھا وہ جسٹ ویجیٹیشن تھا, بٹ ود دا پیسج آف دا ٹائم انوائرمنٹل چینجز جب آئے تو جراف کو اپنی سروائیو کے لیے اپنے فور لمبس اور نیک کو اسٹریچ کرنا پڑا تاکہ جو ٹریز کے لیوز تک ان کی اسیس ہو سکے. لیکن جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی یہ جو ایک آرگن کا اسٹریچ کا پروسیس تھا وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک گیا, جس کی وجہ سے جو ہمیں اب جراف ملتے ہیں وہ لانگ نیک ہوتے ہیں اور ان کی لانگ فورلنگز ہوتی ہیں, جس سے اینیملز ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم سیکنڈ کی بات کرتے ہیں اس کی ایگزامپل کی فلائٹ لیس برڈس کی, تو اس میں کہتا ہے اینسیسٹرز آف دیز برڈس. ایگزامپل اس نے کوٹ کی تھی آسٹرچ کی, وہ کیپیبل آف فلائنگ, but due to some environmental factors they had plenty of food and were well protected, so they did not use their wings, and that is why the later become vestigial. کہ اس نے آسٹرچ کی ایگزامپلس دی ہے فلائٹ لیس برڈس میں کہ ان کے حالانکہ فلائنگ ونگز ہیں لیکن وہ کیپیبل بھی تھے, لیکن انہیں یوز نہیں کیا کیونکہ ان کے کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز نے سوٹ ہے جو ان کے لیے بینیفیشل تھے, اور ان کی پروٹیکشن بھی تھی, اور انہیں فوڈ بھی ایزلی اویلیبل تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ونگز یوز نہیں کیے, اور بعد میں وہ جا کے ویسٹیجیل آرگنس میں کنورٹ ہوتے. ویسٹیجیل آرگنس وہ آرگنس ہوتے ہیں جن کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا, اور یہ ہیومن باڈی میں بھی اس کی اپینڈکس کی ایگزامپل ہے ویسٹیجیل آرگنزم میں, اور یہاں پہ اس نے ویسٹیجیل آسٹرچ میں ویسٹیجیل آرگن فلائنگ ونگز کو کہا ہوا ہے. تھرڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی پروپوزیشن کی, یوز اینڈ ڈس یوز آف آرگنس. If any organ is constantly used, it would be better developed, whereas this use of organ result in its generation. کہ اگر ہم ایک ایسا آرگن جس کو ہم کنٹینیوسلی استعمال کر رہے ہیں تو وہ ویل ڈیولپڈ ہو جاتا ہے, اور اگر جس آرگن کو ہم یوز ہی نہیں کرتے وہ بھی یا تو ڈس یوز ہو جاتا ہے یا وہ ڈی جنریشن ہو جاتا ہے, کہ مطلب ود دا پیسج آف دا ٹائم وہ اس کی باڈی میں آرگنزم کی باڈی میں سے ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ایگزامپل تھی ڈس اپیرنس آف لمبس ان اسنیک یا کیو ڈویلرز. جو snakes تھے, the snakes have been evolved from lizards like ancestors which were having 2 pairs of legs. تو کہتے ہیں کہ snakes کی پہلے snakes کی legs تھی لیکن وہ یوز نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے crawling کرتا تھا, بعد میں اس کی وہ ڈیجنریشن ہو گیا آرگنس, کیونکہ وہ ڈس یوز کرتا تھا, وہ ویل ڈیولپڈ ہی نہیں ہوئی. سیکنڈ جو ایگزامپل تھی وہ کیو ڈویلرز کی تھی. کیو ڈویلرز موسٹلی وہ نائٹ میں سروائیو کرتے ہیں, اس لیے وہ انہوں نے جو اپنی آئی کا جو تھا آئی سائٹ تھی وہ ایز کمپیئر مارننگ کے ڈارکنیس میں زیادہ ویل ڈیولپ کر لی تھی کیو ڈویلرز. اور اگر ہم فور اینڈ لاسٹ کی بات کریں, انہیریٹنس آف ایکیورڈ کریکٹرز, وہ کہتے ہیں وٹ ایور این انڈیویژل ایکیورز characters in its lifetime due to internal vital force, effect of environment, new needs and use and disuse of organs, they are inherited to the next generation. تو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ایسے کریکٹرسٹک اپنی لائف ٹائم میں مطلب حاصل کر لیتے ہیں, پروسیس کر لیتے ہیں, اور وہ ان چاروں فیکٹرز میں سے کسی ایک سے ہو, یا تو انٹرنل وائٹل فورس کی وجہ سے ہو, یا افیکٹ آف انوائرمنٹ سے ہو, یا نیو نیڈس کی وجہ سے ہو, اینڈ یوز اینڈ ڈس یوز آف آرگنس کی وجہ سے ہو, تو وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں وہ آٹومیٹکلی وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے, جس سے ویریشنز جب اکومولیٹ ہوتی ہیں تو وہ سے کہتا ہے انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹرسٹکس.
اس کے اپنے اس پروپوزیشن کے سپورٹ کے لیے جو علماء نے ایگزامپل دی تھی وہ ہے ایمرجنٹ ہائیڈروفائٹس. ہائیڈروفائٹس ان پودوں کو کہا جاتا ہے جو پانی میں جن کی گروتھ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے the effect of environment and inheritance of acquired characters is clearly seen in emergent hydrophytes. ایک تو انوائرمنٹ کا ایفیکٹ ہوا, دوسرا انہیریٹنس کے مطلب جو اس نے چینجنگ کی وہ جنریشن ٹو جنریشن کیسے وہ آئی. وہ کہتا ہے کہ اس کی بہترین ایگزامپل ہے ہائیڈروفائٹس. ہائیڈروفائٹس میں اس نے جو ایگزامپل کی تھی ریلینکولس ایکویٹس کی اس نے ایگزامپل دی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ پانی میں تو رہتا تھا, submerged leaves as dissected with the immersed one and simply lobbed. When the plant is grown out of water, all the leaves are undissected. In the submerged environment, all the leaves are dissected. جس پودے کی اس نے ایگزامپل دی وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے زیر زمین تھا, پانی کے نیچے اگتا تھا, اور اس کے ڈائسیکشن ہوتا ہے جو ہم جب کبھی لیف کی سینٹرل وین دیکھیے وہ ڈائسیکشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے وہ آٹومیٹک وہ افیکٹ آف انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ لوب میں کنورٹ ہو گیا. نہ کہ وہ صرف لوب میں کنورٹ ہو, لوب اس کو کہتے ہیں جیسے ہمارا ایئر کا اسٹرکچر ہے کہ ایک 2 ہاتھوں کو ہم بند کر دیں تو وہ ایک اس کو فلیپ کو اوپن کرتے ہیں تو وہ ایک لوب بن جاتا ہے, اس طرح تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پانی کے اوپر بھی سروائیو کرنا شروع ہو گیا, اور اس کے جو لیوز تھے وہ لوب میں کنورٹ ہو گئے. یہ تھی ایوولوشن آف تھیوری لما. سر ڈن. سر ہو گئی. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا, شاباش. جی کسی کا کوئی کوشچن یا کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو بول سکتا ہے. سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. جیسے کہ انہوں نے بات کی ہے علامات کی تھیوریز کے بارے میں, اس کی جو 4 چیزیں تھی اس کے اندر, اس کا کہ جیسے یہ ایک فرینچ زولوجسٹ تھا, تو اس نے اپنی بک جو تھی اس کے اندر فلسفی زولوجی, اس کے اندر پھر اس نے یہ سارا لکھا تھا اس کے تھیوری کے بارے میں. تو اس تھیوری کو جو ہے پھر لامارک نے جو پریزنٹ کیا تھا, تو اس کے بارے میں اگر کوئی کسی کا کوشچن ہے. باقی انہوں نے اس کے بارے میں الیبوریٹ کر دیا آپ لوگوں کو کہ اس کے اندر جو اس کے جو پوائنٹس تھے سارے, افیکٹ آف انوائرمنٹ ہے یا یوز آف ڈس یوز اور ڈس یوز آف آرگن ہے. افیکٹ آف انوائرمنٹ کی تو اگر آپ بات کریں تو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جو علامہ مارکس تھا وہ بلیو رکھتا تھا اس بات پہ کہ some animals under changed conditions of environment needs new characteristics. ٹھیک ہو گیا کہ کچھ جو اینیملز ہوتے ہیں وہ جب چینجز کنڈیشنز کے اندر ہوتے ہیں, نیو انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ کچھ ان کی ضروریات ہوتی ہیں, کچھ وہ چیزیں مانگتے ہیں, ان کو کچھ سچویشن ہوتی ہیں, تو بیٹر میٹ ود دا چینج سچویشن آف فوڈ ہیبٹس سائیکالوجیکلی اور شیلٹر سیکنگ. تو پھر جیسے وہ مطلب آپ انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اسی طرح ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ بھی چینج ہوتی ہیں. تو اس میں پھر وہ یوز اور ڈس یوز آرگن جو اس نے بتایا کہ لامارکس جو تھا اس نے کہا تھا کہ ایک آرگن جو ہے اگر وہ مسلسل یوز ہوتا رہے
تو وہ بیٹر ڈیولپ کرتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ بیٹر ہوتی ہے. ویئر ایز ڈس یوز آف آرگن, یعنی کہ جو آرگن جس کو یوز نہیں کیا جا سکتا وہ کیا ہوتا ہے, ڈی جنریشن ہو جاتا ہے, وہ اس کا جو ہے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی صحیح سے. تو جیسے انہوں نے بتایا پھر تیسرے میں وہ ایکوائرڈ کریکٹرسٹکس کے بارے میں, اس میں بھی یہ تھا کہ اس کے اندر جو آف سپرنگ کین انہیرٹ physical or behavioral characteristics from a parent that the parent acquired during its life are known as inheritance of acquired characteristics. پھر آگے ایگزامپلس کی جو بات کی کہ بیسیکلی اس کی ایگزامپلز میں وہ انہوں نے بات کی جراف کی, تو اس میں کیا تھا کہ اس کا نیک اینڈ فور لمبس کی بات کی, ایولیوشن آف نیک اینڈ فور لمبس کی بات کی. پھر دوسرا بات کی تھی ڈس اپیئرنس آف لمبس ان سنیک, یعنی کہ سنیک کے اندر لمبس کا ڈسپیئر ہونا. پھر اس کی ایگزامپل ایک تھی ایولیوشن آف لاس آف ٹیتھ ان ویل, یعنی وہ جو مچھلی ہوتی ہے ویل مچھلی, اس کے اندر جو ایولیوشن آف لاس آف ٹیتھ کا ہونا, اس کی بھی اس نے ایگزامپل دی تھی. پھر ایک اور تھی کہ ایولیوشن آف کیوی, کیوی ایک پرندہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی یہ ایگزامپل دی تھی اس نے. پھر اس کے بعد تھا کہ ماڈرن ہارس کی بات بھی اس نے کی تھی کہ ایولیوشن آف ماڈرن ہارس. تو یہ اس کی جو تھی بیسیکلی تھیوری تھی لاما کی. تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے یا کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ کائنڈلی سوال کر سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے. آج کا ہمارا